معزز ناظرین، آداب۔ نشست سخن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کی اس خاص نشست میں ہم آپ کی خدمت میں ایک دوسری محفل کے کچھ اقتباس پیش کریں گے۔ ہماری ہمسایہ اسٹیٹ نارتھ کیرولائنا میں پروفیسر افروز تاج، پروفیسر جان کارڈویل، محترمہ سیما فاروقی صاحبہ کے زیر اہتمام ایک اردو مجلس منعقد ہوتی ہے۔ فروری سن 2021 کی مجلس میں اردو کے مشہور شاعر مولانا امیر مینائی کو خراج تحسین پیش کی گئی تھی۔ یہ محفل، جو کہ کرونا وائرس پینڈیمک کی وجہ سے زوم پر منعقد ہوئی تھی، ایک امتیازی حیثیت رکھتی ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ خوش قسمتی سے امیر صاحب کے خاندان کے کئی اشخاص محفل میں شریک ہو سکے تھے۔ یہ ویڈیو میں امیر صاحب کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے بنا رہا ہوں۔ اردو مجلس کی اجازت سے کچھ اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، جس میں مولانا کے کلام، ان کی سوانح حیات اور ان کے وارثوں کے کلام شامل ہیں۔ امید ہے اسے دیکھ کر آپ کو بھی اتنی ہی مسرت حاصل ہوگی جتنی مجھے ہوئی تھی۔ امیر مینائی صاحب کے وارثوں کو دیکھ کر اس کا یقین ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عالموں کے ساتھ پشتوں پر اپنی رحمت برساتا رہتا ہے۔ بہت دن پہلے میں نے مینائی خاندان کا ایک گروپ فوٹو دیکھا تھا، جس میں اور افراد خاندان کے ساتھ جناب امیر مینائی اپنے 5 صاحبزادوں کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ یہ تصویر ضرور 19ویں صدی کے آخری سالوں میں لی گئی ہے۔ آج اس خاندان کے افراد جانے کتنی ہجرتوں کے بعد تمام دنیا میں پھیل چکے ہیں، مگر جو میری معلومات ہیں اور میرا کئی افراد خاندان سے ملنا جلنا رہا ہے، اس لیے میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جو جہاں بھی گیا اس نے امیر مینائی سے ملے ہوئے ورثے کو کھویا نہیں، بلکہ اس کی نسل در نسل آبیاری کی۔ اب سنیے، امیر مینائی لکھنؤ میں مقیم ہے۔ نام ابھی صرف امیر ہی ہے۔ شاعری کر رہے ہیں، اپنی غزلیں معیار الشعراء میں چھپنے کے لیے بھجواتے ہیں، مگر وہ باوجود اعلیٰ معیار ہونے کے چھپتی نہیں ہے، کیونکہ شاعر کا عطا پتہ ایڈیٹر کے علم میں نہیں ہے۔ یہ اس زمانے کی تہذیب تھی کہ نامعلوم اشخاص کا کلام نہیں چھاپا جاتا تھا۔ تب اور کوئی نہیں بلکہ مرزا اسد اللہ خان غالب، جی ہاں، مرزا غالب 1859 میں خط لکھ کر امیر شاعر کا تعارف کرواتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ امیر ان کے دوست ہیں، جن کا تعلق لکھنؤ کے ذی عزت معتبر گھرانے سے ہے، لکھنؤ میں صاحب عالم کے چہیتے رہے ہیں اور آج کل نواب صاحب رامپور کے دربار سے منسلک ہیں۔ ساتھ خط کے امیر کی کچھ غزلیں بھی بھیجیں، اس ہدایت کے ساتھ کہ جب چھاپو تو یہ بھی لکھنا کہ ہمیں یہ غزلیں مرزا غالب کے توسط سے موصول ہوئی ہیں۔ بھائی، ایسا تعارف کسی خوش نصیب شاعر ہی کو مل سکتا ہے۔ اب امیر مینائی لکھنؤ میں 4 سال واجد علی شاہ کے دربار سے وابستہ رہے۔ دربار میں ہزاروں رنگینیوں کا دورہ تھا، مگر اس خراباتی دور میں بھی فرنگی محل سے آئے ہوئے اس اللہ کے بندے کی طبیعت میں صرف تقویٰ تھا اور درباری ماحول سے کوئی رغبت نہیں تھی، مگر واجد علی شاہ نے ان کو بہت عزت اور احترام سے رکھا۔ اس حسن سلوک کے سبب امیر مینائی کو بھی واجد علی شاہ سے بے حد محبت اور عقیدت تھی۔ مگر جب لکھنؤ دربار کی کایا پلٹی اور واجد علی شاہ کو کلکتے میں نظر بند کر دیا گیا تو امیر کو لکھنؤ کاٹ کھانے لگا۔ لکھتے ہیں، ہے لکھنؤ کی جان تو کلکتے میں امیر، ہے لکھنؤ کی جان تو کلکتے میں امیر، خاک آئے میری آنکھ کو اب لکھنؤ پسند۔ لکھنؤ چھوٹا تو کچھ دن کاکوری میں قیام کیا، پھر نواب یوسف علی خان کے بلاوے پر دربار رامپور سے منسلک ہو گئے۔ بقیہ عمر کا بڑا حصہ رامپور میں گزرا، وہاں مفتی یعنی جسٹس کے فرائض انجام دیتے رہے۔ ان دنوں ان کی شاعری عروج اور شہرت
شاعری اور شہرت دونوں عروج پر تھیں، مگر تب یوں ہوا کہ ولی عہد رامپور نواب کلب علی خان کا چہیتا نکچڑا باورچی ایک الزام میں پکڑا گیا اور اس کا مقدمہ جناب امیر مینائی کی عدالت میں پیش ہونا تھا۔ تو ولیعہد بہادر نے ان تک 2-3 درباریوں سے سفارشیں بھجوائیں، مگر ایسے بلند کردار منصف کے آگے سب سفارشیں ناکام گئیں۔ منصف نے اپنی منصفی کو بے داغ رکھتے ہوئے ملزم کو کڑی سزا سنا دی۔ یہ بات کلب علی خان کو بے حد ناگوار گزری اور انہوں نے کئی بار فیصلے کے بارے میں اپنے سخت ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ نواب یوسف علی خان کے انتقال کے بعد جب کلب علی خان کو نوابی ملی تو اپنے ضمیر کی آواز پر امیر مینائی نے رامپور چھوڑنے کا فیصلہ کر دیا۔ حالانکہ کلب علی خان نے ان کو بہت روکا، مگر وہ رامپور میں نہیں رکے اور زندگی کے آخری دنوں میں پھر ان کو ہجرت کرنی پڑی۔ اس بار حیدرآباد سے ان کا بلاوا آیا۔ دہلی اور لکھنؤ کے مغل درباروں کی تباہی کے بعد تب حیدرآباد مغل تہذیب کا آخری گڑھ بن چکا تھا، جہاں اردو زبان اور اس کا ادب اپنے عروج پر تھے۔ حیدرآباد میں کچھ ہی دن ان کا قیام رہا، جہاں سے وہ 1900 میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے ان کے تاریخ وفات یوں نکالی ہے: سنا ہے امیر احمد لکھنوی کہ تھے ہند میں شاعر بے نظیر، صد افسوس دنیا سے وہ چل بسے، کرے مغفرت ان کے رب کبیر۔ تکن کھینچ کر لے گئی ان کو موت، اسی سرزمی کا تھا شاید خمیر۔ لکھو اس کی رحلت کا آزاد سال، جگر سوز بزم سخن بے امیر۔ جگر سوز بزم سخن بے امیر جو 1318 ہجری بنتی ہے۔ کئی بار میں حیدرآباد کے اس قدیم محلے کی ایک آباد سڑک پر اپنے ایک دوست کے گھر آتا جاتا رہا ہوں، جو ان کے دادا عزیز یار جنگ ولا کی حویلی ہے۔ ان کے دادا اپنے زمانے میں ایک نامور شاعر تھے۔ اس حویلی کے سامنے فصاحت جنگ جلیل شاہ دکن کے استاد سخن کی کوٹھی ہے، اور اس سے لگا ہوا وہ گھر ہے جہاں داغ دہلوی رہتے تھے۔ اسی کے پڑوس میں وہ گھر بھی ہے جہاں حضرت امیر مینائی کا قیام تھا۔ اب سوچیں تو ایسا پڑوسیوں کا ملنا آج کی دنیا میں صرف خواب و خیال ہی میں ممکن ہو سکتا ہے۔ شکریہ۔ امیر مینائی 21 فروری 1829 کو لکھنؤ میں پیدا ہوئے اور ان کا تعلق ایک بڑے ممتاز اور معزز گھرانے سے تھا لکھنؤ کے، اور اس گھرانے کا سلسلہ نسب حضرت شاہ مینا رحمۃ اللہ علیہ جو لکھنؤ کے مشہور صوفی بزرگ تھے اور جن کا مزار اب بھی وہاں پر مرجع خلائق ہے، ان سے ان کا سلسلہ نسب ملتا ہے، اس لیے اس نسبت سے وہ مینائی کہلائے۔ اور جیسا کہ پہلے بھی بتایا گیا کہ انہوں نے بہت جلدی علم و فضل کے تمام مراحل جو زمانے میں مروجہ تھے وہ طے کر لیے، اور لکھنؤ کے زمانے ہی میں ان کی شہرت اچھی خاصی ہو گئی تھی، یہاں تک کہ نواب واجد علی شاہ کے دربار میں ان کی رسائی ہوئی اور نواب صاحب نے ان کی قدر کی، اور انہوں نے کئی تصانیف اسی زمانے میں کر دی، جن میں کہ ایک شرح تھی نواب واجد علی شاہ نے کتاب لکھی تھی موسیقی پہ صوت المبارک، اس کی تشریح میں امیر مینائی نے ایک کتاب لکھی اور وہ نواب صاحب کو پیش کی گئی اور اس میں ان کو غلط وغیرہ بھی ملا، لیکن پھر وہ سلطنت برطرف ہو گئی اور پھر انگریزوں نے لکھنؤ پہ حملہ کیا جب 1857 کی جنگ آزادی ہوئی، تو اس میں وہ تمام مکانات جن میں مینائی خاندان کا قیام تھا اور جو شاہ مینا کے مزار کے ارد گرد بنے ہوئے تھے، اور وہ علاقہ مینا بازار کہلاتا تھا اسی لیے، تو وہ تمام مکانات تباہ ہو گئے اور وہ سارے خاندان کو امیر مینائی لے کر وہاں سے گرتے پڑتے لکھنؤ سے نکلے، اور جیسا کہ پہلے بتایا گیا وہ پہلے کاکوری گئے، پھر ایک آدھ جگہ اور ہوتے ہوتے بالآخر وہ رامپور پہنچے۔ رامپور میں نواب یوسف علی خان امیر مینائی کے والد کرم محمد مینائی کے شاگرد تھے،
کرم محمد مینائی صاحب کا ایک مدرسہ تھا لکھنؤ میں، اور وہاں نواب یوسف علی خان کچھ عرصہ زیر تعلیم رہے تھے. تو نواب صاحب نے بہت قدر کی اور امیر مینائی کو وہاں پر عدالت دیوانی یعنی سول کورٹ کا مفتی بنا دیا گیا، کیونکہ وہ دینی علوم میں بہت فارغ و تحصیل تھے امیر مینائی. پھر آہستہ آہستہ نواب صاحب نے ان سے اپنی شاعری میں مشورہ کرنا شروع کر دیا، اور بھی بہت سی ذمہ داریاں ان کو دے دی گئیں. اور اسی زمانے میں بہت سے دوسرے شاعر بھی رامپور میں جمع ہو گئے تھے، کیونکہ لکھنؤ اجڑ گیا تھا اور ابھی حیدرآباد میں پوری طرح سے مجمع اکٹھا نہیں ہوا تھا. تو رامپور اور بھوپال دو ریاستیں تھیں جہاں پر کہ شاعروں کی خاص طور سے قدردانی تھی. تو بہت سے شاعر رامپور میں جمع ہو گئے تھے، یہ آتے جاتے رہتے تھے، جس میں غالب بھی تھے جو نواب صاحب کے استاد تھے، اور داغ تھے، اسیر تھے، جلال تھے. ان سب کے ساتھ بہت صحبتیں امیر مینائی کے وہاں پر رہیں، اور خاص طور سے غالب کے ساتھ تو اس کا بہت ذکر بھی ہے جگہ جگہ. تو جب غالب کا انتقال ہو گیا، بلکہ اس سے کچھ پہلے ہی جب غالب کے لیے آنا جانا مشکل ہو گیا، تو نواب صاحب نے امیر مینائی سے مشورہ کرنا شروع کر دیا شعر میں، اور غالب کے انتقال کے بعد ان کو اپنا استاد بنا لیا. پھر جب نواب یوسف علی خان کا انتقال ہوا تو نواب طلبہ علی خان کا زمانہ آیا، اور تب بھی امیر مینائی وہاں پر ان کے باقاعدہ استاد بنے. اور اس سلسلے میں ایک بار بڑی ادب کے ساتھ ایک ترسیم میں کرنا چاہتا تھا. مصطفیٰ شہاب صاحب کو میں نے بہت دنوں کے بعد سنا اور بہت لطف آیا. ایک چیز جو انہوں نے فرمائی اس میں کچھ طرح سی ترمیم کی ضرورت ہے. وہ باورچی کا قصہ جو انہوں نے سنایا وہ بالکل بجا ہے کہ امیر مینائی جب طلبہ علی خان کی ولی عہدی کا زمانہ تھا تو ان کے ولی عہد کے باورچی کو امیر مینائی نے سزا سنا دی تھی، اور اس کی وجہ سے امیر مینائی بہت پریشان تھے کہ جب یہ بادشاہ بنیں گے تو میرا کیا بنے گا. جب طلبہ علی خان بادشاہ بنے تو امیر مینائی چپکے سے چلے گئے، اور انہوں نے لیکن حیدرآباد نہیں گئے، وہ بس وہ رامپور سے باہر چلے گئے. لیکن نواب صاحب نے ان کو بلایا، خاص طور سے ان سے کہا کہ نہیں، میرے دل میں تو آپ کی وقت اور زیادہ بڑھ گئی اس بات سے کہ آپ نے میری سفارش کے باوجود فیصلہ حق کے مطابق سنایا. اور اس کے بعد انہوں نے امیر مینائی کو اور زیادہ ان کے عہدوں میں ترقی دی اور اپنا استاد بنایا، اور اس کے بعد بے انتہا دونوں میں تعلق رہا. ایک زمانہ ایسا ضرور آیا کہ طلبہ علی خان سے کسی وجہ سے امیر مینائی کی کچھ کدورت ہو گئی ہے، کچھ ہوا، اس پہ امیر مینائی خود ہی کچھ کبیدہ خاطر ہو گئے نواب صاحب کے کسی بات سے، اور لکھنؤ چلے گئے. اور میرے خیال میں 1.5-2 سال لکھنؤ میں امیر مینائی کا قیام رہا. اس زمانے کی کچھ واقعات وغیرہ بھی ہیں بڑے دلچسپ. تو خیر پھر وہ نواب صاحب نے بے انتہا اصرار کر کے ان کو واپس بلایا، اور وہ آئے اور پھر اس کے بعد وہیں رہے. اور رامپور کے زمانے میں انہوں نے جہاں پر شعر شاعری میں اور چیزوں میں کام کیا، وہاں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اصل میں امیر مینائی کی شہرت تو شاعری کی وجہ سے ہے، اور خاص طور سے نعتیہ شاعری میں ان کا بہت بڑا مقام ہے، اور غزل میں بھی اور دوسری اصناف شعر میں بھی. لیکن اصل میں امیر مینائی علمی میدان کے آدمی تھے، اور سب سے زیادہ جو ان کی دلچسپی کا موضوع تھا وہ زبان اور الفاظ کی تحقیق تھا، اور اس سلسلے میں ہمیشہ سے وہ کام کرتے رہے تھے. لیکن 1884 میں یعنی 1884 میں جب طلبہ علی خان کا زمانہ تھا تو جو یو پی کے علاقے کے لیفٹیننٹ گورنر تھے سر الفریڈ لائل، بڑے مشہور آدمی تھے، غالب نے بھی ان کا بہت ذکر کیا ہے. انہوں نے نواب صاحب سے کہا کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اردو کا کوئی جامع اور سائنٹیفک نوعیت کا لغت نہیں ہے، اور اس وقت تک کچھ تھا بھی نہیں. تو نواب صاحب نے کہا کہ میرے پاس ایک صاحب ہیں جو بڑے ذی علم ہیں اور وہ یہ کام کر سکتے ہیں. چنانچہ انہوں نے امیر مینائی کو بلا کے اور سر الفریڈ لائل سے متعارف کروایا. امیر مینائی نے کہا کہ ہاں یہ کام میں ضرور کروں گا، اور یہ دکھانے کے لیے کہ کس نوعیت کا کام ہوگا انہوں نے لفظ آنکھ کے 100 محاورات جمع کر کے ان کے معنی اور اسناد وغیرہ جمع کر کے ایک کتابچہ بنا کے نواب صاحب کی خدمت میں پیش کیا، اور وہ سر الفریڈ لائل کو دکھایا گیا، اور وہ بے انتہا اس سے ان پہ امپریس ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ میں یہ کام آپ دیجیے. اس کے لیے وسائل فراہم کیے گئے، فنڈنگ ہوئی. امیر مینائی نے ایک دفتر قائم کیا، دفتر امیر اللغات کے نام سے رامپور میں، اور وہاں پر یہ کام شروع ہوا. اس میں بڑے بڑے لوگوں کو بلایا گیا اور اس کے ساتھ وابستہ رہے. اس میں ریاض خیر آبادی جو امیر کے شاگرد تھے، وسیم خیر آبادی وہ بھی امیر کے شاگرد تھے، جلیل مانک پوری،
ممتاز علی آہ، یہ سب لوگ اس دفتر امیر مینائی میں جمع ہوئے اور پھر برسوں وہاں پر کام کرتے رہے. لیکن ہوا یہ کہ نواب قلب علی خان کے انتقال کے بعد الفریڈ لائل بھی چلے گئے کہیں، اور جو اس کے وسائل تھے وہ کم ہوتے گئے. دوسرے جو نواب آئے اس کے بعد انہوں نے اتنی دلچسپی نہیں لی، کچھ ریاست کے حالات بھی بدل گئے. تو امیر مینائی کو بہت فکر تھی کہ یہ اس کے وسائل کیسے ہوں کہ یہ لغت پوری ہو. جو لغت جو تھی وہ 23-24 جلدوں میں ہونی تھی. تو پہلی 2 جلدیں امیر مینائی کی زندگی میں شائع ہو گئی صرف الف ممدودہ یعنی الف مد اور الف کی، اور بے کی جلد بالکل مکمل تھی، چھپنے کو تیار تھی. ہاں، وہ مختصر قومی زبان نے وہ شائع کی ہے پاکستان میں، جس میں میرے چچا اسرائیل احمد مینائی صاحب کی کوشش سے، جو کہ ان سے کل آپ کی ملاقات ہوگی. تو باقی حصے لغت کے مرتب تو شاید ہو گئے تھے لیکن وہ چھپے نہیں. تو اس کے وسائل پیدا کرنے کے لیے امیر مینائی نے پھر سفر کرنے شروع کیے، اور وہ بھوپال بھی گئے اور جگہ بھی گئے، لیکن ان کو امید یہی تھی کہ حیدرآباد سے کچھ ان کو مدد ملے گی. اور داغ سے ان کی بہت دوستی تھی، اگرچہ شاعرانہ رقابت بھی تھی کسی حد تک، لیکن دوستی بہت تھی اور بہت ان کی خط و کتابت تھی آپس میں. تو داغ اس وقت حیدرآباد پہنچ چکے تھے، ان کو وہاں پر کافی عروج بھی حاصل تھا. تو انہوں نے امیر مینائی سے کہا کہ آپ یہاں پر آئیے اور نظام کے ساتھ تحریک بھی کچھ کی. تو امیر مینائی نے نظام سے ملاقات بھی کی، غالباً بھوپال میں یا پٹنہ میں. اور اس کے بعد پھر امیر مینائی داغ کے کہنے پہ حیدرآباد گئے 1900 میں، اور وہاں پہنچ کے داغ کے ہی مہمان ہوئے. وہ ان کے برابر کے گھر میں، جیسا کہ آپ نے ابھی سنا لطفہ شاہ صاحب سے، وہیں پر ان کو ٹھہرایا گیا. لیکن بس یہ کہ ان کی قسمت جو تھی وہ یہی تھی کہ وہاں پر پہنچتے ہی وہ بیمار ہوئے اور مہینے 1.5 مہینے میں ان کا انتقال ہو گیا. تو نظام سے ملاقات بھی نہیں ہوئی اور لغت کا سارا کام دھرا رہ گیا. تو یہ معلوم نہیں کہ وہ لغت کی تمام جلدیں وغیرہ پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی، اگر ہیں تو وہ کہاں ہیں. سنا جاتا ہے کہ ممکن رامپور کے کتب خانے میں ہو، لیکن اس کی کوئی تحقیق نہیں ہے. تو یہ تو امیر مینائی کی زندگی تھی، جو کہ انہوں نے زیادہ تر یہ اپنے اس علمی کام میں گزاری. ان کے آخری زندگی کے آخری جو 16 سال تھے لغت کا کام شروع ہونے سے لے کر اور آخر انتقال تک، وہ مکمل طور پہ لغت کے ہی کی نظر ہوئے، اور اس سلسلے میں بہت سا انہوں نے کام کیا. اور کئی چھوٹی موٹی لغتیں اور بھی انہوں نے مرتب کی، کچھ فارسی الفاظ کی تحقیق سے اور کچھ اردو محاورات کے، اور وہ ان کے مسودات ہمارے پاس موجود ہیں، اور وہ اب رفتہ رفتہ اسرائیل چچا کی کوششوں سے شائع ہو رہی ہیں. اس میں سے ایک آدھ چیز شائع ہو گئی ہے، باقی بھی انشاءاللہ شائع ہو جائیں گی. 2 دیوان اردو میں امیر مینائی کے ہیں، میرۃ الغیب اور صنم خانہ عشق. ایک ان کا دیوان غیر مطبوعہ تھا جو لکھنؤ میں انہوں نے مرتب کیا تھا، اور وہ وہیں جل کے خاک ہو گیا. اس کا نام غیرت بہارستان تھا، وہ چھپا نہیں. اس کا جو کلام ان کو یاد تھا یا ان کے پاس تھا وہ بعد کے دیوانوں میں شامل ہو گیا، باقی کلام جو تھا وہ تلف ہو گیا. ان کا فارسی دیوان بھی ہے جو کہ حال میں پاکستان میں شائع ہوا ہے، اور فارسی شاعری ان کی بے انتہا پختہ اور بڑے کلاسیکی رنگ کی. تو یہ تو ان کی زندگی اور شاعری کا کچھ میں نے ذکر کیا. ایک چیز میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ امیر مینائی کی جو شاعری عام طور سے مقبول ہے، کوئی بہت سے شعر آج دوستوں نے سنائے اور یہ سب شعر ان کے زبان زد عام ہیں، اور اس میں بعض شعر تو بہت سے مواقع پہ چسپاں ہوتے ہیں، بہت سے شعر ایسے ہیں جو اپنی رنگینی کی وجہ سے مشہور ہیں. پوری غزلیں ایسی ہیں جو کہ کیونکہ وہ اس میں عشق و عاشقی کا بڑا رنگین تذکرہ ہے، تو اس کی وجہ سے وہ غزلیں مشہور ہیں، اور وہ ہونا بھی چاہیے، بہت اچھی شاعری ہے وہ. لیکن امیر مینائی کا ایک رنگ تو وہ تھا، اور وہ اس زمانے کا رنگ تھا. داؤد بھی اسی رنگ میں شاعری کرتے تھے، اور بھی دوسرے شعراء جلال وغیرہ بھی اس رنگ میں شاعری کرتے تھے. لیکن ایک رنگ ان کا اور بھی تھا جو کہ اس تصوف کا اثر تھا اس پہ، جو کہ ان کا خاندانی ورثہ تھا. اس کے علاوہ دوسرے، کیونکہ وہ عالم آدمی تھے بہت سے دوسرے شعراء کی طرح جو کہ صرف شاعر تھے، امیر مینائی عالم بھی تھے، اور ان کے علم کا اثر ان کی شاعری پہ بہت ہے. اور بہت سے اشعار ان کے ایسے ہیں جو کہ خاص ان کے اپنے رنگ کے ہیں، وہ کسی دوسرے شعراء کے رنگ کے نہیں ہیں. تو میں چاہتا تھا کہ ایسے کچھ اشعار پہلے میں
سنا دوں اور اس کے بعد پھر ایک آدھ غزل اگر وقت ہو تو میں سناؤں. لیکن چلیے پھر شعر سن لیجیے. ایک واقعہ اور میں سنانا چاہتا تھا کیونکہ ابھی رضیہ صاحبہ نے جو غزل سنائی اس سے متعلق ایک بہت دلچسپ واقعہ ہے جو کہ ان کے شاگرد جنہوں نے کہ ان کی بایوگرافی لکھی ممتاز علی آہ، ان کی کتاب میں وہ واقعہ موجود ہے. تو اگر وقت رہا تو میں وہ واقعہ بھی آپ کو پڑھ کے سناؤں گا. یہ غزل بہت زبردست ہے اور اس کے پیچھے کچھ ایک بیک سٹوری بھی ہے. تو چلیے تو میں چند شعر آپ کو سناتا ہوں کہ وہ قریب ہے یار روز محشر چھپے گا کشتوں کا قتل کیوں کر. اس کا ذکر تو کئی بار ہوا اور یہ سچ ہے کہ اگرچہ یہ مشہور یہ ہے کہ کچھ چھپے گا کشتوں کا خون کیوں کر، لیکن دیوان میں قتل ہی ہے. تو قریب ہے یار روز محشر چھپے گا کشتوں کا قتل کیوں کر، جو چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا ہستی کا. ایک اور شعر، دل ہی نہ رہا امید کیسی جڑ کٹ گئی نخل آرزو کی. یہ میں نے اس لیے خاص طور سنایا کہ ویسے تو یہ پوری غزل ہے لیکن اس شعر کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ غالب جب ایک زمانے میں رامپور میں مقیم تھے تو ایک رات ایک امیر مینائی ان کے میزبان ہوتے تھے رامپور میں. تو ایک دن صبح جب وہ گئے تو انہوں نے کہا کہ میاں امیر آپ کا یہ شعر رات بھر میرے ذہن پہ طاری رہا اور میں اس کی گردان کرتا رہا کہ دل ہی نہ رہا امید کیسی جڑ کٹ گئی نخل آرزو کی. اچھا اس کے علاوہ ہے آج جو سرگزشت اپنی کل اس کی کہانیاں بنیں گی. یہ بھی ان کا شعر بہت مشہور ہے. یا یہ کہ تم کو آتا ہے پیار پر غصہ مجھ کو غصے پہ پیار آتا ہے، یہ بھی بہت مشہور ہے. یہ تو ظاہر ہے کہ عشق و محبت کا ہی شعر ہے. وہ دشمنی سے دیکھتے تو ہیں میں شاد ہوں کہ ہوں تو کسی کی نگاہ میں. جی ہاں. لیکن یہ جو میں آپ کو سنانا چاہ رہا تھا تین چار شعر ذرا دوسرے انداز کے ان کے، کہ ایک تو ظاہر ہے کہ جیسا آپ نے سنا نعت سے ہم سے ان کو بے انتہا تھا، عشق رسول میں وہ ان کو ڈوبے ہوئے تھے. تو یہ ان کا غزل کا شعر ہے لیکن یہ ظاہر اس کا رنگ ہم دیا ہے کہ جو چاہیے سو مانگیے اللہ سے امیر، جو چاہیے سو مانگیے اللہ سے امیر، اس در پہ آبرو نہیں جاتی سوال سے. جو چاہیے سو مانگیے اللہ سے امیر، اس در پہ آبرو نہیں جاتی سوال سے. بہت خوب. اور یہ کہ دیکھیے کہ سمجھا میں یہ جو نکلے شاخوں سے گل چمن میں، یہ شعر میں نے بارہا اپنے والد سے سنا، ان کو بہت پسند تھا یہ کہ سمجھا میں یہ جو نکلے شاخوں سے گل چمن میں، صوفی نکل کے بیٹھے خلوت سے انجمن میں. اچھا یہ تو آپ سمجھیں گے اقبال کا شعر. اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ علامہ اقبال کو امیر مینائی سے بے انتہا عقیدت تھی اور انہوں نے اپنے کلام میں بھی ذکر کیا. اور یہ اقبال کا خط موجود ہے چھپا ہوا جس میں اقبال نے کہا ہے کہ مجھے بہت افسوس ہے کہ آج تک امیر مینائی کی لائف نہیں لکھی گئی اور میں چاہتا ہوں کہ اگر میرے پاس وقت ہو تو میں امیر مینائی کی لائف لکھوں. یہ اقبال نے ایک خط میں خود یہ کہا ہے، ان کو بہت سے تھا. یا یہ شعر سنیے کہ نہ شاخ گل ہی اونچی ہے نہ دیوار چمن بلبل، نہ شاخ گل ہی اونچی ہے نہ دیوار چمن بلبل، تیری ہمت کی کوتاہی تیری قسمت کی پستی ہے. اچھا یہ شعر ہمارے گھر میں دیوار پہ لگا ہوا تھا، خود خطاطی کیا ہوا، اور میرے خیال میں عمر کے گھر میں اب بھی لگا ہوا ہے. تو یہ بڑا یعنی اس کے پیچھے جو خیال ہے اس کا آپ غور کیجیے. نہ شاخ گل ہی اونچی ہے نہ دیوار چمن بلبل، تیری ہمت کی کوتاہی تیری قسمت کی پستی ہے. بہت بہت بڑھیا. بہت. اور یہ شعر مجھے بہت پسند ہے کہ امیر اور آنے والا کون ہے گورے غریباں پر، امیر اور آنے والا کون ہے گورے غریباں پر، جو روشن شمع ہوتی ہے تو ہاں پروانہ آتا ہے. امیر اور آنے والا کون ہے گورے غریباں پر، جو روشن شمع ہوتی ہے تو ہاں پروانہ آتا ہے. اور واقعی اب بیچارے امیر مینائی کی قبر کا بھی یہی حال ہے کہ میں گیا حیدرآباد کوئی 10 سال ہوئے، بلکہ 10 سال سے زیادہ ہی ہوئے، تو میں ان کی قبر ڈھونڈتا ہوا پہنچا تو وہ ایک بازار کے پاس قریب ہے اور وہاں پر تمام دکانیں دونوں طرف غبارے والوں اور پھول والوں کی دکانیں وہاں پر ہیں جو کہ چڑھانے کے لیے بازار پہ، اور ان کے پیچھے مجھے نظر آیا کہ ان کی قبر جو ہے وہ بالکل چھپی ہوئی موجود ہے.
تو واقعی اب بار بار انہوں نے اس سے ذکر کیا ہے کہ قبر پر حسرت برستی ہے اور وغیرہ وغیرہ، تو یہ واقعی ہے ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. تو اب اگر آپ کی اجازت ہو تو میں وہ واقعہ سنا دوں جو کہ وہ میں پڑھ کے سناؤں گا کتاب میں سے، اگر لوگوں کو دلچسپی کا باعث ہو. بالکل. میں سناتا ہوں کہ ریاض خیر آبادی امیر بینائی کے شاگرد تھے. تو یہ ممتاز علی آہ لکھ رہے ہیں کہ حضرت ریاض قدرتاً شوخ طبیعت ہونے کے باعث حضرت کی خدمت میں بھی گستاخ تھے. یہ بھی اپنی شفقت اور محبت سے ان کو بہت چاہتے اور ان کا خیال کرتے تھے. ناسخ مرحوم کی یہ غزل، یہ نور ہے روح میں جبیں کا کہ ہو خجل چاند چودھویں کا. خصوصاً اس کا یہ شعر کہ یہ سائدوں کا ہے اس کی عالم کہ جس نے دیکھا ہوا وہ بے دم نیا میں تیغ قضائے مبرم لقب ہے قاتل کی آستین کا. دیکھ کر ریاض نے حضرت سے بھی زمین میں غزل کہنے کو عرض کیا. اور یہ جو رجا صاحبہ نے فرمایا تھا کہ بہت سی غزلیں ایک زمین میں، تو اصل میں بات یہ تھی کہ اس زمانے میں اساتذہ کا قاعدہ یہ تھا کہ اگر کوئی استاد ایک زمین میں شعر کہے تو سب کے لیے لازم تھا کہ وہ زمین میں شعر کہے. بالکل. یعنی بالکل اس سے بچ کے نہیں نکل سکتے تھے، آپ کہنا پڑتی تھی سب کو. چنانچہ ہر زمین میں سینکڑوں شعراء کی غزلیں، ہر زمین، چاہے وہ شامل دیوان ہوئی ہو نہ ہوئی ہو، لیکن وہ ہیں سب کی غزلیں. تو اسی لیے زمینیں سب کی ملتی ہیں، کیونکہ وہ ہر شاعر اس میں غزل کہتا تھا، اور پھر وہ طرح مشاعرے بھی ہوتے تھے تو پڑھی بھی جاتی تھی وہ. تو دیکھ کر ریاض نے حضرت سے بھی زمین میں غزل کہنے کو عرض کیا. آپ نے غزل دیکھ کر فرمایا کہ اس زمین میں اب فکر کرنا بیکار ہے، یعنی ناسخ نے ایسی زبردست غزل کہہ دی تو اب بیکار ہے. لیکن ریاض کب ماننے والے تھے، بار بار موقع پا کر اصرار کرتے رہے، حضرت ٹالتے رہے. ریاض نے جب یہ دیکھا کہ یوں کام نہیں چلتا تو ایک دن شب کو حضرت تنہا بیٹھے لیٹے ہوئے تھے، سر میں تیل دبایا جا رہا تھا. موقع پا کر پھر عرض کیا. آپ نے پھر عذر فرمایا اور سمجھایا تو انہوں نے ناز کر کے عرض کیا، سب ارشاد بجائے لیکن میری خوشی اور تمنا بھی تو کوئی چیز ہے. میں نے آج تو یہ عہد کر لیا ہے کہ آپ جب تک اس زمین میں غزل نہ کہہ دیں گے میں کھانا نہ کھاؤں گا. ریاض کا یہ فقرہ کارگر ہو گیا. حضرت اپنی نیک نفسی سے سمجھے کہ ریاض واقعی ایسا ہی کریں گے. فرمایا، میاں ریاض تم تو بہت پریشان کرتے ہو. تھوڑی دیر کا فرمایا، اچھا کاغذ لاؤ اور غزل لکھو. ریاض خوش غزل لکھنے بیٹھے. پوری غزل ختم ہو گئی لیکن آستین کے قافیے کا کوئی شعر نہیں لکھوایا. مقطع لکھوانے کے بعد فرمایا، لو تمہاری خوشی ہو گئی، اب تو کھانا کھاؤ گے. ریاض بولے، ابھی کہاں، آستین کے قافیے کا تو کوئی شعر ہی نہیں ہوا جس کے لیے میں نے غزل کہلوائی. فرمایا، اب زیادہ پریشان نہ کرو، یہ قافیہ ناسخ کے حصے کا ہو گیا. ریاض نے کہا، میں تو کھانا اسی وقت کھاؤں گا جب آپ آستین کا قافیہ بھی کہہ دیں گے. حضرت بولے، تم بہت زیادہ پریشان کرتے ہو، کہہ کر پھر خاموش ہو گئے. اور کچھ دیر کے بعد یہ شعر کہا، قریب ہے یار روز محشر، چھپے گا کشتوں کا قتل کیوں کر، جو چپ رہے گی زبان خنجر، لہو پکارے گا آستین کا. یہ لکھوایا. ریاض مارے خوشی کے اچھل پڑے. اسی وقت کئی چٹوں پر یہ شعر لکھ کر اس وقت کے تمام اساتذہ کے پاس بھیجا اور ان سب نے جواب میں اس کا اعتراف فرمایا کہ ناسخ مرحوم کے اس شعر کے بعد ایسا شعر کہنا یہ حضرت امیر جی کا حصہ اور کام تھا. تو یہ اس وقت تو ریاض کی خوشی پوری ہو گئی، لیکن پھر حضرت کی طبیعت کو لاگ ہو گئی اور جوش آیا تو اس زمین میں 2 غزلہ کہہ ڈالا. ایک سے ایک بہتر شعر ہے اور آستین کے قافیے میں بھی 3 شعر اور کہے. اس کے بعد انہوں نے ناسخ کی غزل اور امیر بینائی کی غزلیں دونوں لکھی ہیں. تو یہ دیکھیے کہ شاعری کس طرح سے کرتے تھے زبانی شاعر. بہت سے واقعات اس کتاب میں بھی اور جگہ بھی ہیں کہ صرف امیر بینائی کے نہیں، اسیر کے دوسرے شعراء کہ بس ان سے کہا گیا غزل کہنے کو، بیٹھے اور لکھوانا شروع کی اور 27 شعر کی غزل جو تھی وہ بیٹھے بٹھائے کہہ دی. یہ اس زمانے کے شعراء کا طریقہ تھا اور اسی لیے وہ باکمال کہلاتے تھے. اسیر لکھنوی کے وہ شاگرد تھے اور اس شاگردی پر ان کو بھی فخر تھا، اسیر کو ان کے شاگرد ہونے پہ فخر تھا. اور پھر اسیر بہت عرصے آ کے رابطوں میں ان کے پاس رہے بھی. امیر مینائی اصل میں میرے پردادا تھے. انہیں میں نے دیکھا تو نہیں، لیکن ان کے بارے میں اپنے بزرگوں سے بہت سنا اور پھر کتابوں میں بھی پڑھا.
سب سے زیادہ تذکرہ جو ہے ان کا میں نے اپنی دادی سے سنا. میری دادی جو تھی رئیس فاطمہ مینائی، بہت ہی دلکش شخصیت ان کی تھی اور ان کا انداز بیان بھی بہت اچھا تھا. تو وہ امیر مینائی کی چونکہ سب سے بڑی بہو تھیں، تو جس وقت وہ بیاہ کی آئیں تو امیر مینائی کی بیوی حیات تھیں. تو اس زمانے کے واقعات انہوں نے مجھے بہت سنائے کہ کس طرح گھر میں کیا رہن سہن تھا، کس طریقے سے وہ لوگ رہتے تھے، ملتے جلتے تھے، اور وہ سارے حالات میں نے زیادہ تر انہی سے سنے. کہ رامپور کے گھرانے میں، رامپور کا گھرانہ جو امیر مینائی کا تھا وہ محلے کھنڈسار میں تھا، زیادہ تر لوگ وہیں رہتے تھے. ہمارے دادا محمد احمد مینائی صاحب جو تھے وہ نواب رامپور کے دربار سے وابستہ تھے. تو گھر کا سارا انتظام ان کی بیوی اور ان کی بڑی بیٹی سنبھالتی تھیں. بہت ملنا جلنا رہتا تھا، ہر وقت لوگوں کا آنا جانا، گھر میں مختلف محفلیں ہوتی تھیں اور خاص طور سے میلاد کی محفلیں بہت ہوتی تھیں. اور ان میں زیادہ تر امیر مینائی کا کلام بھی پڑھا جاتا تھا، نعتیہ کلام جیسا آپ لوگ جانتے ہیں. ان کی شہرت بھی اس سے بہت ہوئی ہے. تو مجھے چونکہ بچپن سے بہت زیادہ میلاد کا شوق بھی تھا، پڑھنے کا بھی شوق تھا، تو امیر مینائی کا نعتیہ کلام جو ہے وہ میں نے سب سے زیادہ پڑھا. اور ہمارے یہاں بہت عرصے تک بڑے اہتمام سے میلاد کی محفلیں بھی منعقد ہوتی رہتی تھیں. آج بھی یہ ہے کہ جب ہمارے یہاں خصوصاً شادی بیاہ کی جو تقریبات ہوتی ہیں تو ان کا آغاز جو ہے وہ میلاد سے ہی ہوتا ہے. اس میں امیر مینائی کی بعض نعتیں ہمیشہ پڑھی جاتی ہیں، جن میں ایک تو یہ ہے کہ وہ دربار عام گرم ہوا اشتہار دو، شاید آپ لوگوں نے سنی ہو کہ جن و بشر سلام کو آئیں پکار دو. اور اس میں اتنی خوبصورتی سے امیر مینائی نے محفل کا نقشہ کھینچا ہے کہ آراستہ مکاں ہے، جلوس شاہانہ ہے، رحمت فرش ذل خدا شامیانہ ہے، ساما نئے نئے ہے نیا کارخانہ ہے، مسند بچھی ہے آمد شاہ زمانہ ہے. اور پھر یہ کہ آتے جو آنے والوں کو پاتے ہیں جبرائیل، خود جا کے در تلک انہیں لاتے ہیں جبرائیل، رتبہ برتبہ سب کو بٹھاتے ہیں جبرائیل، موقع سے کیا صفوں کو جماتے ہیں جبرائیل، دربار عام گرم ہوا اشتہار دو، جن و بشر سلام کو آئیں پکار دو. تو امیر مینائی کی جامع اور باکمال شخصیت کے بارے میں تفصیلی گفتگو تو علی مینائی کریں گے، جو خود بھی ماشاءاللہ بہت اچھے شاعر ہیں اور اس سلسلے میں وہ جانتے بھی بہت ہیں. میں چونکہ بچپن سے امیر مینائی کے کلام کو زیادہ پڑھتی آئی ہوں، تو اور میں سمجھتی ہوں کہ ان کی شہرت بھی سب سے زیادہ ان کے نعتیہ کلام سے ہی ہوئی ہے. تو میں اپنی گفتگو کا اختتام آج جو ہے ان کی ایک نعت پہ کروں گی. اور اس نعت میں انہوں نے اتنے خوبصورت انداز سے اپنی انتہائی محبت کا اور عقیدت کا اظہار کیا ہے حضور سرور کائنات سے. چٹک کے کہتا ہے غنچہ غنچہ گلوں سے بڑھ کر بہار تم پر چہک رہی ہے، چمن میں بلبل ہزار جانے نثار تم پر چہک رہی ہے، چمن میں بلبل ہزار جانے نثار تم پر. تم ہی خدائی کے بادشاہ ہو، تم ہی تو محبوب کبریا ہو، خدا نے ایسا حسین بنایا کہ آیا خود اس کو پیار تم پر. خدا نے ایسا حسین بنایا کہ آیا خود اس کو پیار تم پر. چمن میں آئے جو سیر کو تم، تو ہوش گل چین کے ہو گئے گم.
निसार करने को फूल लेकर चली, नसीमें बहार तुम पर। निसार करने को फूल लेकर चली, नसीमें बहार तुम पर। बहुत खूब, बहुत हुए है यकजा जो हश्र के दिन, हसीन सब अंबिया हैं लेकिन वाह मैं सदके अपनी निगाह के हूँ कि पड़ती है बार बार तुम पर। मैं वाह, वाह। सदके अपनी निगाह के हूँ कि पड़ती है बार बार तुम पर। नबूवत एक बेबहा था गहना के सिलसिले वार सबने पहना, तुम्हें खिया खातिमुन नबी खिला कुछ ऐसा ये हार तुम पर। तुम्हें किया खातिमुन नबी खिला कुछ ऐसा ये हार तुम पर। चहक रही है चमन में बुलबुल हजार जाने, निसार तुम पर। वाह बहुत बहुत ही उम्दा, बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत अच्छा से दिया। पढ़ाई बहुत खूब। बेहतरीन, आपकी आवाज बहुत प्यारी है। बहुत बहुत ही दिलनशी सबिहा, हमेशा की तरह बहुत ही दिलनशी, बहुत मुबारक, बहुत 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 ही बहुत खूबसूरत, बहुत दिलनशी। बहुत अच्छी अदायगी, मजा आ गया। बहुत बहुत उम्दा है। Assalamualaikum everyone. वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम सुहामिनाई है. I'm going to recite a naat by Amir Minai, who, as was said in the beginning, is my great-great-grandfather. And the naat is Balaghal Ulab bi Kamali. वाह वाह वाह। Balaghal Ulab bi Kamalihi, Kashafa Tuja bi Jamalihi, Hasunat Jamiu Hisalihi, Sallu alayhi wa alihi. वाह बहुत खूब। शब जश्न खालिके बहरो भर, जो तलब हुई तो बंधी कमर, सफ़े अंबिया थी इधर उधर, वो नुजूम में सिफ़ते कमर, चमने जिना के खुले थे दर, लगे झूमने शजरो समर, हुए जिब्राइल जो राहबर, तो सवार हो के बुराक पर, बलगल उला ये कमालिही, कशफत तुजा बिजमालिही, हसुनत जमीओ सालिही, सल्लू अलैहि व आलिही। ये जहां दया उसी का है,
वो जहाँ हिसार उसी का है, इधर इख्तियार उसी का है, उधर इख्तिदार उसी का है, कदम सवार उसी का है, अलम इफ्तिखार उसी का है, करम इश्तिहार उसी का है, शरफ आशिकार उसी का है, बलगलुला बिकमालिही, कशफत तुजा बिजमालिही, हसुनत जमीउ खिसालिही, सल्लू अलैहि वालिही, मस्कल बमीर तला करो, सियाने उजला करो, दिलो जान को सरफे वला करो, ये वलाए खासे खुदा करो, यही नाम मुँह से लिया करो, यही विर्द सुबह मसा करो, जो जुबान है तो सना करो, यही मिंबरों पे पढ़ा करो, बलगलुला बिकमालिही, कशफत तुजा बिजमालिही, हसुनत जमीउ खिसालिही, सल्लू अलैहि वालिही, बलगलुला बिकमालिही। माशाअल्लाह, बहुत बहुत खूब सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा बहुत सर, खूब, बहुत बहुत अच्छा, हसीन, बहुत क्या ही कहना? बेहतरीन, बहुत माशाल्लाह, जबरदस्त, बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन। बहुत job। जी, तो मैं मुख्तसरन अमीर मीनाई का कुछ कलाम पेश करना चाहता हूँ। और जैसा कि लोगों को मालूम भी है कि माशाल्लाह से उनमें सूफियाना रंग और सूफियाना तरीक़ा बहुत रच रच के बसा हुआ, तो उनकी खुदी बेखुदी थी और उनकी बेखुदी उनकी खुदी थी। तो हमारे वालिद के मुताबिक उनके दो अशार जो कि गैर मतबूआ हैं मैं पेश करूँगा। अमीर फरमाते हैं कि अपनी खाक से बादे फना हम ये काम लेते हैं, अपनी खाक से बादे फना हम ये काम लेते हैं, गुबार राह बनकर उनका दामन थाम लेते हैं। क्या बात, बहुत अच्छे। गुबार राह बनकर उनका दामन थाम लेते हैं। तुम खुश रहो अहदे शबाबो दौरे मस्ती में, तुम खुश रहो अहदे शबाबो दौरे मस्ती में, हम अपने सर बलाए गर्दिशे अय्याम लेते हैं। क्या बात, हम अपने सर बलाए गर्दिशे अय्याम लेते हैं। बहुत शानदार। बहुत शुक्रिया सबका, और ख़ास तौर पे जान और अफरोज़ भाई का बहुत शुक्रिया आप सबका भी, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे और सामने मेरे बेटे फैज़ मीनाई भी बस 2 अशार पेश करेंगे जो उनके निस्बतन मशहूर अशार हैं।
अमीर मीनाई की। जी अच्छा। उसकी हसरत है जिसे दिल से मिटा भी ना सकूं। उसकी हसरत है जिसे दिल से मिटा भी ना सकूं। ढूंढने उसको चला हूं जिसे पा भी ना सकूं। वाह वाह। ढूंढने उसको चला हूं जिसे पा भी ना सजदे देख तो लो लाख करूंगा सजदे। सर मेरा अर्श नहीं है जो झुका भी ना सकूं। क्या बात। वाह वाह। सर मेरा अर्श नहीं है जो झुका भी ना सकूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं बस अमीर मीनाई की पोती थी मेरी वालदा, और मैंने बहुत हर वक्त उनको सुना है। और तो उनकी एक तो वो शेर है कि लाश पे इबरत ये कहती थी अमीर आए थे दुनिया में इस दिन के लिए। वाह बहुत खूब। और एक है उनका कि बाग माँ कलियां हूँ हल्के रंग की, भेजनी है एक कमसिन के लिए। वाह 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 बहुत खूब, बहुत उम्दा। बाग माँ कलियां हूँ हल्के रंग की, भेजनी है एक कमसिन के लिए। बहुत खूब, बहुत उम्दा। इसी का शायद इसी गजल का है कि वो है जवानी खुद जवानी का सिंगार, है जवानी खुद जवानी का सिंगार, सादगी गहना है इस सिम के लिए। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूब, बहुत उम्दा। और अली की भी बहुत चीजें मुझे याद हैं और बहुत ही अच्छी। अब तो अली को पढ़ पढ़ के ही हम लोग अमीर मीनाई को याद करते रहे। जी जी। अली की जो ये है, कुछ तो उन्वान जिंदगी दे दे, गम नहीं है तो ला खुशी दे दे, दूर बैठा हूँ चोरे दुनिया से, जाने आवाज कब कोई दे दे। बहुत खूब, बहुत खूब। मेरे दिल को, मेरी आंखों को नूर तूने दिया, मेरे दिल को भी रोशनी दे दे। वाह बहुत खूब, बहुत। हर्फ हूँ अपने मानी ढूंढता हूँ, हर्फ हूँ अपने मानी ढूंढता हूँ, मैं हकीकत में कहानी ढूंढता हूँ। हर्फ हूँ अपने मानी ढूंढता हूँ, मैं हकीकत में कहानी ढूंढता हूँ। तंग आकर तंगिए कौनो मकां से, तंग आकर तंगिए कौनो मकां से, अपने अंदर बेकरानी ढूंढता हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। छानता हूँ खाक सहराए अदम में, छानता हूँ खाक सहराए अदम में, अपने होने की निशानी ढूंढता हूँ। छानता हूँ खाक सहराए अदम में, अपने होने की निशानी ढूंढता हूँ। मेरे हर जानिब नए चेहरे सजे हैं, अब कोई सूरत पुरानी ढूंढता हूँ। मांगता हूँ तर्ज नौ रस्मे कोहन से, मांगता हूँ तर्ज नौ रस्मे कोहन से, खुश्क दरिया में रवानी ढूंढता हूँ। क्या बात। मांगता हूँ तर्ज नौ रस्मे कोहन से, खुश्क दरिया में रवानी ढूंढता हूँ। आरज़ू के बीच मुट्ठी में दबाए, आरज़ू के बीच मुट्ठी में दबाए, ज़ीस्त के सहरा में पानी ढूंढता हूँ। आरज़ू के बीच मुट्ठी में दबाए, ज़ीस्त के सहरा में पानी ढूंढता हूँ। वो दिन है अब कि जिंदा के शिकम को भर दिया जाए, वो दिन है, वो दिन है अब कि जिंदा के शिकम को भर दिया जाए, और आवेज़ां हर एक कूली में एक सर कर दिया जाए। वो दिन है अब कि जिंदा के शिकम को भर दिया जाए, और आवेज़ां हर एक सूली में एक सर कर दिया जाए। जिन्हें कल तक
فقط پتھر میسر تھے نشانے کو، جنہیں کل تک فقط پتھر میسر تھے نشانے کو، اب ان ہاتھوں میں شورش کے لیے خنجر دیا جائے۔ واہ واہ واہ، کیا بات! یہ کل تک فقط پتھر میسر تھے نشانے کو، اب ان ہاتھوں میں شورش کے لیے خنجر دیا جائے۔ تیرے گلشن میں لاکھوں خواب و ارماں لے کے آیا ہوں، واہ، تیرے گلشن میں لاکھوں خواب و ارماں لے کے آیا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کانٹوں سے دامن بھر دیا جائے۔ اچھا، واہ، بہت خوب، تیرے بہت خوب۔ گلشن میں لاکھوں خواب و ارماں لے کے آیا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کانٹوں سے دامن بھر دیا جائے۔ اور نہیں ایسا کوئی منتر، نہیں ایسا کوئی چلا، نہیں ایسا کوئی منتر، نہیں ایسا کوئی چلا کہ پھر سے جام ہستی کو لبالب بھر دیا جائے۔ بہت خوب، بہت نہیں ایسا کوئی منتر، کیا بات! ایسا کوئی چلا کہ پھر سے جام ہستی کو لبالب بھر دیا جائے۔ آخش ہے کہ ستم کی دھول اور مٹی نے جن کی روشنی چھینی، ستم کی دھول اور مٹی نے جن کی روشنی چھینی، اب ان بے نور آنکھوں کو نیا منظر دیا جائے۔ واہ، اچھا، بہت بہت خوب، اچھا، بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ بہت عمدہ، واہ۔